آج کل اتنی ویب سائٹس موجود ہیں کہ اگر آپ نے کوئی شرعی مسئلہ دیکھنا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا میں کہاں سے لوں. فتویٰ دینے والے بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں. آپ سوال کر کے دیکھیں اور جواب دیکھیں کتنے آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں. اس چوتھے گروہ نے کیا کیا؟ اس نے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے نیٹ کے ذریعے سے، اور جو کچھ وہاں سے ملتا ہے اسے حق سمجھ کر اس سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، بغیر کسی عالم اور طالب علم سے رجوع کرتے، بغیر یہ جانتے ہوئے کہ یہ ویب سائٹ کیسی ہے، اس کے لوگ کیسے ہیں. وہ کہتا ہے بس قرآن اور حدیث کی بات ہو گئی ہے، قرآن کی آیت انہوں نے بیان کر دی ہے اور ہمارا دین تو ہے قرآن اور حدیث، تو یہ حق ہے. یا فلان عالم ہے، اس کا نام میں نے دیکھ لیا ہے، یہ فتویٰ فلان عالم کا ہے، اور عالم جو ہے معروف امت کے عالم ہے، اس کا فتویٰ آ گیا تو یہ دین حق ہے. عجب بات دیکھیں کہ یہ جو نیٹ کے علماء ہیں، ایک نیا ٹائٹل بھی ہے کہ انٹرنیٹ کے عالم، عالم آن لائن، یہ دوسرے وہ تو چھوڑ دیں آپ، اس میں جو مصیبتیں ہوں تو ہم سب جانتے ہیں. یہ نیٹ کے عالم جو ہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے ابھی یعنی چند مہینوں میں یہ نئی باتیں جو آئی ہیں اور پریس میں بھی آئی ہیں، میڈیا میں بھی آئی ہیں، واللہ عجب بات. ان میں سے کوئی شخص کہتا ہے کہ اسپیکر میں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جو ساتھ والے گھر ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسپیکر کے سسٹم مسجد میں ختم کر دے. دوسرا کہہ رہا تھا کہ عورت امامت کرا سکتی ہے مردوں کی، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آخر عورت بھی تو مسلمان ہے، عورت بھی کہ تو کوئی حقوق ہیں، عورت کو بھی تو آزاد ہونا چاہیے. ان کو عورت کی آزادی اور حقوق اس کو امام بنانے میں نظر آیا ہے، وہ فتویٰ دے دیا. اور پھر صرف فتوے کی حد تک نہیں، آپ جا کے دیکھیں ان میں بحث مباحثے ہو رہے ہیں، آیات اور حدیث پیش کی جا رہی ہیں. اور ہمارا جو جوان طبقہ، جذباتی طبقہ جو ہے وہ بیچارہ یہ بھی دلیل دیکھتے، وہ بھی دلیل دیکھتے، پریشان ہے، پتہ نہیں حق اور باطل کو پہچان ہی پا رہا. کیوں نہیں پہچان پا رہا؟ اس کو کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ اس کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اسے. یہ ظالم تو ایسے کرتے رہیں گے. چوتھا کہہ رہا تھا کہ مسلمان اگر ایک بم بلاسٹ میں قتل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ قتل خطا میں بھی نہیں آتا. ایک تو قتل عمد ہوتا ہے، جان بوجھ کے قتل کرنا ہوتا ہے، دوسرا قتل خطا ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی قتل ہو جائے. وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک تھی، انما الاعمال بالنیات. حدیث دیکھیں، آپ نے بم بلاسٹ کر لیا ہے، اس میں کوئی مسلمان مرا ہے، آپ کی نیت میں مسلمان کو مارنا نہیں تھا، وہ مر گیا ہے، تو اس پہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت میں جہاد ہے، آپ جہاد کر رہے ہیں. اور جب آپ کی نیت صاف ہے اور پاک ہے، کوئی آپ کی گولی کے نشانے کی زد میں آ جاتا ہے یا بم بلاسٹ میں وہ مر جاتا ہے، چھوٹا ہے ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. وہ فکر نہ کرو، اگر کوئی گناہ ہوگا تو میرے ذمہ تمہارا گناہ میرے سر پہ ہے. تو اس مفتی صاحب کو قیامت کے دن پتہ نہیں یہ کوئی بس کی شکل اختیار کر لے گا یا کیا کرے، کتنی لوگوں کو اٹھائے گا یہ. ان للہ و انا الیہ راجعون. پانچواں کہتا ہے یا کہتی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر نو ہونی چاہیے. یہ جو آج موجودہ تفسیر ہے اس میں پرانے لوگوں کی باتیں موجود ہیں، اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے.
اگر مسلمان نے ترقی کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تفسیر دور حاضر کے مطابق کرے. عجب بات ہے، صحابہ کرام سلف صالحین کی تفسیر آج امت نے ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کہ امت کو آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے روک رہی ہے. یہ تفسیر انہوں کون کرے گا؟ یا انٹرنیٹ کا عالم کریں گے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. کتنی اور لوگ ہیں، اخبار بھرے ہوئے ہیں، روزانہ نئی خبر سنتے ہیں، نئی بات سنتے ہیں. کہنے والا کوئی یہودی نصرانی نہیں ہے، مسلمان ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے پاس ڈگری بھی ہے، شریعت کی ڈگری بھی ہے. یہ شریعت کی ڈگری تمہارے کیا کام آئے گی قیامت کے دن، جب یہی ڈگری تمہارے اوپر حجت قائم کرے گی اور کہے گی کہ تم نے کس بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کیا ہے. آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر چوکتے سونا سمجھ کے ہم دوڑ تو لگا لیتے ہیں اور اسے پانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں سوائے ہوا کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے.